اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر طرف چرچے ہیں پی آئی اے کے، قومی ایئر لائن کے۔ کیا پی آئی اے کا ٹائٹینک ڈوبنے جا رہا ہے؟ کیا پی آئی اے جو پاکستان کا فخر ہوا کرتی تھی، یہ فخر ہمارے لیے جو ہے اب شرمندگی کا باعث بننے جا رہا ہے؟ کیا پاکستان اپنی قومی ایئر لائن سے محروم ہونے جا رہا ہے؟ قومی پرچم بردار ایئر لائن پی آئی اے کے ساتھ آخر کس قسم کا کھلواڑ ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے، یہ آج ہم بتائیں گے اپنی اس سٹوری میں۔ یہ داستان سن 1980 کی دہائی کی ہے، جب آسمان کی بلندیوں پر ایک ایسی ایئر لائن کے جہاز اڑا کرتے تھے جن کو زمین پر ایک امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ یورپ اور امریکہ کے بعد وہ اس خطے کی ایک ایسی ایئر لائن تھی جس کے پاس بہترین طیارے، انتہائی قابل و تربیت یافتہ ہوا باز اور جہازوں پر تکنیکی اعتبار سے مکمل مہارت رکھنے والے انجینئرز کی ایک پوری فوج ظفر موج ہوا کرتی تھی۔ چشم فلک نے دیکھا کہ قیام پاکستان کے بعد 2 ڈگلس طیاروں سے شروع ہونے والی ایئر لائن اورینٹ ایئر ویز کے وجود سے آگے چل کر ایک ایسی ایئر لائن نکلی جو ہوا بازیوں میں نئی روایات کی امین بنی۔ سن 1955 میں قومی پرچم بردار ایئر لائن پی آئی اے بنی۔ لگ بھگ یہی سال تھا جب پی آئی اے نے اندرون ملک فضائی آپریشن کے ساتھ ہی اپنے ایک طیارے کے ذریعے لندن کے لیے پہلی بین الاقوامی پرواز کی اڑان بھری، جس کے بعد قومی ایئر لائن کا ایک ایسا تابناک سفر شروع ہوا جس کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ لندن کے بعد سبز ہلالی پرچم سے سجے طیارے امریکہ کے ہوائی اڈوں پر اترنے لگے اور فضائی بیڑے میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا گیا، اور پی آئی اے پر وہ مثال صادق آنے لگی کہ وہ اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈال دے تو وہ سونا بن جائے۔ کامیابی کا یہ سفر 3 دہائیوں تک چلتا رہا۔ اس زمانے میں خطے کے دیگر ممالک پی آئی اے کو رشک کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ آج کی کامیاب ترین ایئر لائن ایمریٹس اور مالٹا ایئر لائنز کو پی آئی اے نے صفر سے ہوا بازی کے رموز سے روشناس کروایا۔ اس فہرست میں ایتھوپین اور جاپان جیسے ممالک کی ایئر لائنز بھی شامل ہیں جن کو پی آئی اے نے تکنیکی مہارتیں دی، اور کامیابی کے سفر کے دوران اچانک سب کچھ یکسر تبدیل ہو گیا اور پی آئی اے کی زوال کا گویا آغاز ہو گیا۔ ماہرین ہوابازی بتاتے ہیں کہ قومی پرچم بردار ایئر لائن پی آئی اے کے زوال کا آغاز اس وقت ہوا جب سن 1985 میں خلیجی ممالک کے روٹس پر پی آئی اے اور گلف ایئر ویز کے درمیان تنازع شروع ہوا۔ واضح رہے کہ اس دور میں اتحاد و قطر ایئر ویز نہیں بنی تھی۔ یہ جھگڑا اتنا بڑا کہ گلف ایئرز کو سبق سکھانے کے لیے پاکستان نے ایمریٹس ایئر لائن کھڑی کی اور اپنے ایک طیارے و عملے کے ساتھ ان کی پہلی پرواز کو کراچی سے دبئی کے لیے ٹیک آف کروا دیا۔ یہ وہ دور تھا جب کراچی ایسٹ اور ویسٹ کا ہب تھا اور مشرق کے دور افتادہ مقامات نیروبی تک پی آئی اے کے طیارے نہ صرف پاکستان سے اڑان بھرا کرتے تھے بلکہ انڈین پیسنجر کو بھی بھارت تک سفری سہولیات بھی مہیا کرتے تھے۔ اس معاملے کا ایک اور تاریخ پہلو یہ ہے کہ جب گلف ایئرز کے جہازوں کو کراچی ایئرپورٹ پر نیویگیشن اور پارکنگ کی مد میں اضافی رقم ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اس سے اگلے ایک اور قدم پر رہی صحیح کسر اس وقت پوری ہوئی جب سن 1991 میں کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے جناح ٹرمینل کا افتتاح ہوتا ہے۔ اس موقع پر حکومتی سطح پر یہ عقل سے ماورا فیصلہ کیا گیا کہ خلیجی ممالک کو اپنے طیاروں کے ذریعے گیٹ وے یعنی کہ کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے تک اوپن اسکائی پالیسی کے ذریعے رسائی دی جائے۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس کے ذریعے پاکستان کے اسمان کو دور بیٹھے ہر ایرے غیرے نتو خیرے کے لیے آزادانہ آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا۔ یہ گویا پی آئی اے کے تابوت میں پہلی کی لگانے کے لیے ایک ایسا پروانہ تھا جس نے پی آئی اے کے وجود کو کسی دیمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیا۔ اوپن اسکائی پالیسی کے ذریعے خلیجی اور دیگر ممالک کو یہ دعوت دی گئی کہ پاکستانی مسافروں کو اپنی پروازوں کے ذریعے فضائی سفر کی سہولیات دے سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں کئی ممالک نے اوپن اسکائی پالیسی کے تجربات کیے، مگر وہ تجرباتی سطح پر ہوا کرتے تھے، یعنی کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر، جس میں ہمیشہ نیشنل کیریئر کو فلائٹ کے تناسب میں ترجیح دی جاتی ہے۔ پی آئی اے کا شاہانہ دور بتدریج زوال کی جانب گامزن ہوا اور اس کی حالت کسی ہارے ہوئے بادشاہ جیسی ہو گئی
جس نے غلط فیصلوں کی وجہ سے اپنی پوری سلطنت ہار دی ہو۔ ماہرین ہوا بازی بتاتے ہیں کہ موجودہ ایندھن کے بحران کی وجہ سے پی آئی اے کا فضائی آپریشن جمود کا شکار ہونا یہ تو واقعی حالات کی بے بسی کو ظاہر کرتے ہیں، یا پھر ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے تاکہ سلو پوائزن والا انداز اختیار کر کے ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس میں قومی ایئر لائن کی نجکاری اور دوسری صورت میں ایک متوازی ایئر لائن کا قیام ہے۔ کیونکہ آپریشن مکمل، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھیں گے، کیونکہ آپریشن مکمل بند کرنے کی صورت میں پی آئی اے کے ہاتھ سے تمام بین الاقوامی ہوائی اڈوں کے سلاٹس نکل جائے گی، جبکہ ایسی صورت میں طیارے جس بھی بین الاقوامی ایئرپورٹ پر موجود ہوں گے وہ بینک کے قرضوں کی وجہ سے مبینہ طور پر مختلف مالیاتی اداروں کی جانب سے تحویل میں لیے جا سکتے ہیں۔ ماہرین ہوا بازی نے اس کا واحد حل یہی بتایا ہے، یا تو پی آئی اے کے قرضے ترکش ایئر لائن کی طرز پر صفر کر کے اس کی حکومتی مالی معاونت کی جائے، یا پھر کوئی ایسی قیادت پی آئی اے کو دی جائے جو یقینی طور پر پی آئی اے کو ایک بزنس سمجھ کر چلائے۔ واضح ہے کہ موجودہ تیز رفتاری میں اب دنیا بھر کی ایئر لائنز اپنے مسافروں کے لوڈ کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لے کر پروازوں کی روانگی کا تعین کرتی ہیں۔ ایسے حالات میں روایتی سختی سے یہ صاف لفظوں میں ڈنڈے کے قانون کے تحت پی آئی اے کی بحالی ممکن ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوگی۔ سن 2011 میں پی آئی اے نے ایک معروف بزنس کے امور سکھانے والے ادارے میں زیر تعلیم طلبہ سے ایک سروے کرایا، جنہوں نے ایک ماہ تک قومی ایئر لائن کی، قومی یعنی پی آئی اے کی بین الاقوامی پروازوں کے مسافروں سے گفت و شنید کی، سب سے ملے، بات چیت کی، جس میں اس بات کا پتہ چلا کہ پاکستان سے بیرون ملک سفر کرنے والے لوگ اب نالاں ہونا شروع ہو چکے ہیں، پریشان ہونا شروع ہو چکے ہیں، متفر ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب پی آئی اے پر معاشی بدحالی اور انتظامی گرفت کمزور پڑنے لگی، اس پہ واضح نظر آنے لگی۔ ایسے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جذبہ حب الوطنی سے سرشار اور جہاز کی دم پر بنے سب سلاری پرچم کی وجہ سے اماراتی ایئر لائنز کے بجائے قومی ایئر لائنز کو ترجیح دیتے تھے، مگر آج کی اگر بات کی جائے تو صورتحال بہت زیادہ بدتر ہو چکی ہے، کیونکہ آج حالت یہ ہے کہ رات کے وقت بورڈنگ پاس جاری ہونے کے بعد جب ایئرپورٹ کے لانچ پر بیٹھے پیسنجر کو، مسافر کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاز کے لیے ایندھن ہی نہیں ہے، فیول ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اب رات ایئرپورٹ پر ہی گزارنا پڑے گی، تو سوچئے وہ مسافر برداشت کے کس درجے پر ہوگا اور نفرت کے بھی کس درجے پر ہوگا، متنفر ہونے کے بھی کس درجے پر ہوگا۔ اس کی حالیہ اور تازہ ترین مثال اسلام آباد سے کراچی آنے والی پرواز ہے، جس نے ایندھن نہ ملنے کی وجہ سے 17 گھنٹے بعد جنہ ٹرمینل کے لیے اڑان بھری۔ واضح رہے کہ بد انتظامی، اقرا پروری، سیاسی عمل دخل اور چوری چکاری کی وجہ سے پلوں کے نیچے سے کافی پانی نکل چکا ہے بلکہ پی آئی اے کی تباہی کی اور ایک اور بڑی وجہ سیاسی مداخلت اور اپنے کارکنوں کو، قومی اداروں کو جہیز میں دینے کی کبھی رسم ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات جلسوں میں نعرے لگانے والوں کو ایسے شعبہ جات میں کھپا دیا گیا جس سے انہیں نہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ سسٹم کیسے چلانا ہے۔ اس خوفناک عمل کے دوران بے رحمانہ انداز میں جعلی ڈگریوں کے عوض لوگوں کو نوازا گیا۔ سن 2008 کے اوائل کی بات ہے جب ایک دم 4000 سیاسی کارکنوں کو ایک بار پھر پی آئی اے کے گلے میں پہنا دیا گیا۔ کئی شعبہ جات ایسے ہیں جہاں پر کام کرنے کے بجائے فراغت کی وجہ سے صرف لیڈو کھیلی جاتی ہے، کیرم بورڈ، لیڈو، ڈراف، یہ چل رہا وہاں، یا پھر ان کارکنوں کی ذمہ داری ہے کہ یونین کے دفتر میں بیٹھ کر حاضری لگا کر مخالف دھڑے کو صرف روپ ڈالنے کہ بھئی ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ اس قسم کے سیاسی بنیادوں پر بھرتی ہونے والے ملازمین گلے کا وہ چچندر ہے جس کو نہ نگلا جا سکتا ہے اور نہ اگلا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں ایک جہاز پر مسافروں کا تناسب 250 کے لگ بھگ ہے، مگر دیکھیں پی آئی اے جو خسارے میں، وہاں ایک جہاز پہ 500 ملازم ہیں۔ ماضی میں پی آئی اے کے فضائی بیڑے میں 50 جہاز ہوا کرتے تھے، اب صرف 24 جہاز ہیں، وہ بھی کھڑے رہتے ہیں، کبھی کبھی اڑتے ہیں۔ اس تناسب سے دیکھیں تو ملازمین کی یہ تعداد ناقابل فہم ہے۔ پی آئی اے میں ایک اور غلط روایت ایک جہاز کے پرزے کو اسی ساکھ کے دوسرے جہاز میں فٹ کرنا ہے، جس کے لیے پی آئی اے انجینئرنگ کافی شہرت رکھتا ہے۔ پی آئی اے کے اپنے ملکیت
بوئنگ 777 ساختہ جہاز اس کا عملی ثبوت ہے، جس کے پرجازات نکال کر دوسرے جہازوں میں لگا دیے گئے۔ یہ پاکستان نہیں ہو سکتا بھائی۔ ماضی میں اگر ہم اس تکنیکی غفلت کو دیکھیں تو کچھ سال قبل پی آئی اے کو یورپ کی پروازیں اس وجہ سے بھی پابندی لگتے لگتے ان پہ رہ گئی کہ کسی معمولی تکنیکی خرابی کے شکار جہاز کو برطانیہ بھیجا گیا۔ وہاں پر اس جہاز پر تحفظات کے بعد ضرورت تو اس بات کی تھی کہ اس کو دوبارہ ان ترقی یافتہ ممالک میں ٹیک آف نہ کرواتے، مگر بندر کی کلاوازی کے مصداق اس کو دوبارہ ایک یورپی ملک میں بھیج دیا گیا۔ اب انگریز چونکہ ان کی عادات سے بڑی حد تک واقف ہو چکا تھا، پھر اس نے پی آئی اے کے لتے لینا شروع کر دیے۔ اور کیا کہتے بھائی، اپنے ملک میں تو نہیں گرا دیتے جہاز، جس کے بعد پی آئی اے انتظامیہ کے عقل سلیم میں یہ بات بیٹھی کہ ہر جگہ پنگا نہیں لینا ہے۔ بہرحال اب تو خیر پی آئی اے کی یورپ کی پروازیں ویسے ہی سابقہ وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان کے تاریخی بند جعلی لائسنس اسکینڈل کی وجہ سے بند ہو چکی ہیں، جنہوں نے پی آئی اے پہ خودکش حملہ کر دیا تھا عمران خان کے دور میں، بم سمیت پھٹ گئے، جس کی بحالی کے لیے سر توڑ کوششیں جاری ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں۔ کچھ دانا کہتے ہیں یہ دراصل کوئی بلنڈر نہیں تھا، بلکہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس معاملے کا پردہ چاک کیا گیا تھا تاکہ سسٹم کو ٹھیک کیا جا سکے، مگر ٹھیک نہیں ہوا آج تک۔ آج کی پی آئی اے کی اگر بات کریں تو جہاز کے تیل خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، یعنی آپ کے پاس گاڑی ہو، اس میں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہ ہو تو کیا کرنا ہے، کیا کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ اتوار کو ایک ایسا دن تھا کہ پی آئی اے کے جہازوں کے لیے کرونا وبا جیسی صورتحال دکھائی دی، کیونکہ تیاری بھی تھے، عملہ بھی تھا، مگر ایندھن ناپید تھا، مسافر انتظار کر رہے تھے۔ 72 بین الاقوامی ملکی پروازیں سے اس بنا پر نہ اڑ سکیں کہ فیول کے پیسے ہی نہیں تھے۔ پی آئی اے کے لیے دوہرا عذاب شروع ہو چکا ہے، ایک طرف پروازوں کو چلانے کے لیے تیل دستیاب نہیں ہے، دوسری جانب دھڑا دھڑ لوگ اپنی ٹکٹیں کینسل کروا رہے ہیں، بولے جانے ہی نہیں ہے پی آئی اے میں، سفر ہی نہیں کرنا پی آئی اے میں۔ صرف کہتے ہیں کہ گزشتہ روز منگل کو $1.2 ملین کا جو ہے وہ ٹکٹ جو ہے پیسے ریفنڈ کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ پی آئی اے کا کیش فلو انتہائی کم ترین سطح پر آ گیا۔ پی آئی اے کے حوالے سے کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی، پی آئی اے کے حوالے سے آنے والے دنوں میں بھی کسی اچھی خبر کا جو ہے امکان نہیں۔ یہ قوم کا تشخص رکھنے والا، ملک کو تشخص دینے والا ادارہ اب بچے گا یا ختم ہو جائے گا؟ یہ وینٹیلیٹر پر ہے، اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ کیا اس ملک میں ایسا کوئی ڈاکٹر ہے کہ جس کو وینٹیلیٹر سے نکال سکے، یا پھر یہ پاکستانی قومی لائن کا ٹائٹینک ڈوب جائے گا اور پھر پاکستان میں پی آئی اے کے نام سے یا کسی اور نام سے کوئی نجی ادارہ آ کے یہ کام سنبھال لے گا؟ چند ادارے پاکستان میں ایسے تھے جو پاکستان کے لیے ایک شان کی، ایک وقار کی، ایک تشخص کی حیثیت رکھتے تھے، ان میں ایک پی آئی اے تھا، اور ہمارا تشخص، ہماری شان، ہماری شناخت اب آخری سانسیں لے رہی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔